الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے کم علم اور بے عمل بندے کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اس پاک اور مقدس اور مطہر مجلس کے اندر آپ کے سامنے کچھ گزارشات کر سکتا ہوں. اور پھر میں رب العزت کا دوبارہ اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر ایک ایسی محفل میں جو اس کے محبوبوں کی شان میں سجائی گئی ہے اس میں مل کر بیٹھ کر توبہ کریں اور آئندہ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان حدود کے اندر گزارنے کی کوشش کریں گے جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے. اللہ رب العزت اس پاک اور مقدس محفل میں ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں ان حدود کے اندر رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو حدود اللہ رب العزت نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث اور اپنی سنت میں ہمارے لیے متعین فرمائی اور قائم فرمائی. مسلمان دوستو، عزیزوں، بزرگوں، تمام تعریفوں کے لائق اس اللہ کی ذات ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو اللہ الصمد ہے، جو علیم ہے اور سمیع ہے. وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میری عزت اور ذلت ہے، جس کے قبضے قدرت میں آپ کی اور میرا رزق ہے، جس کے قبضے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ اے لوگوں، اے مومن لوگوں، اے ایمان والے لوگوں، اے محبت والے لوگوں، میں نے احسان کر دیا تم پر کہ تم میں سے، تمہیں میں سے بشری روپ میں اپنے محبوب کو جلوہ کر دیا جو تمہیں سارے میرے احکامات سناتا ہے، میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سناتا ہے، اور اس شخصیت کا مقصد ہم لوگوں کو پاک اور صاف اور مطہر کرنا ہے۔ اور خود فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر دیا۔ باطن کو پاک کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد آپ کی تعلیمات کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، جب ہمیں پتا چلا کہ تمام کائنات و کائنات کا ذرہ ذرہ اسی رب کی تعریف اور تعظیم میں مشغول ہے، تو اب میرے دوستو آؤ سنو، میں نے جو سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی چند الفاظ آپ کے سامنے شروع میں پڑھنے کا سر حاصل کیا، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ رب جس کی تعریف میں ہر کوئی مشغول ہے، جس کی تعریف کا ہر کوئی محتاج ہے، حالانکہ رب کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی نمازوں کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے روزوں کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی حجوں کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے صدقات اور خیرات کی ضرورت نہیں، اس کو کسی سچائی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے۔ اگر کوئی اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اگر اس کے احکامات سے کوئی نقصان کرتا ہے تو اپنے نقصان کے لیے، اس میں نہ رب کا کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ آؤ سنو، وہ ذات جس کی تعریف اور جس کی توصیف، جس کی حمد و ثنا میں تمام کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ خوش قسمت ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ رب جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے، رب تعریف اپنی ان بندوں کی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ وہ رب جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی مخلوق میں سے کچھ خوش قسمت اور اس کے محبوبوں کی ایسی جماعت بھی ہے جن کی رب تعریف کرتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ میں رب تعریف کرتا ہوں صابر لوگوں کی، میں رب تعریف کرتا ہوں صادق لوگوں کی، میں رب تعریف کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار عاجز لوگوں کی، میں رب تعریف کرتا ہوں سخی لوگوں کی، میں رب تعریف کرتا ہوں رات کے پچھلے پہر میں رب سے مغفرت طلب کرنے والے۔ یہ پانچ شرائط قرآن مقدس میں، قرآن حکیم نے ہمارے سامنے رکھی ان لوگوں کی جماعت کی جن کی رب تعریف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ کہ
عزت